جی سسٹر عشاء رائے کیا کہیں گی آج کے اس پروگرام کے اوپر؟ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم سسٹر، آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام، بالکل صحیح آ رہی ہے. کیا کہیں گی آج کے پروگرام کے اوپر فیمنسٹ کا ہیضہ آن رابی پیرزادہ؟ نہ جانے یہ کون سی سازشوں کا شکار ہو گئے ہیں، نہ ماں کے رہے ہیں نہ بہن کے رہے ہیں. اللہ جانے کیا ہے، جیسے الٹیاں ہی الٹیاں نکالی جا رہے ہیں. فیمنسٹ تو عورت کے حقوق اور آزادی کی بات کرتے ہیں نا. ہمیشہ ان کا رونا دھونا اسی بات پر ہوتا ہے کہ عورت کو آزادی رائے کا حق ہونا چاہیے. لیکن جب وہی بات عورت اسلام کی کر دے، جیسا کہ رابی پیرزادہ نے کی، تب یہ عورت کی آزادی رائے کو بھی بھول جاتے ہیں اور عورت کے حقوق بھی بھول جاتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سید مزمل صاحب جو لبرل طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ رابی پیرزادہ کی بات کو ان کی آزادی رائے اور ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن چونکہ بات اسلام کی تھی، وہ اپنے اسلام سے بغض اور دشمنی میں اپنے ہی ان اصولوں کو کہ عورت کو حقوق ملنے چاہیے توڑ کر رابی پیرزادہ کو ذہنی مریضہ کہہ دیا. ایسا پیٹ میں مروڑ، ایسا کیڑا کاٹنے لگا فحاشی کا اس لبرل کے دماغ کو کہ عورت ذات پر بکنے لگا. یہاں سے ان کی منافقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیسے عورتوں کے حقوق چاہتے ہیں. اصل میں یہ نہ تو عورت کی آزادی چاہتے ہیں، نہ عزت چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کے حقوق کی ان کو فکر ہے. اگر ان لبرل مافیا کو فکر ہے تو صرف اپنی اس امپورٹڈ عقل اور اپنے امپورٹڈ نظریات کی فکر ہے جو یہ یورپ و امریکہ سے لیتے ہیں. یہ بیچارے تو نظریاتی طور پر اتنے یتیم لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنا نظریہ بھی نہیں ہے، نہ لباس اپنا ہے، نہ ثقافت، نہ تہذیب، نہ ہی عقل، بلکہ سب کچھ ویسٹ سے امپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرا کیا کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کو صرف اپنے اوپر نافذ کرے اور خود ویسٹ کے غلام بنے، یہ سب کچھ یہ زبردستی مسلمانوں اور پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے آزادی رہ بھی کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات ہماری اقدار اور پاکستانی لوگوں کی آزادی رائے کو سلب کرنے والی بات ہے. یہ سارے الو کے پٹھے یہ سمجھتے ہیں ویسٹ کو دیکھ کر کے پتہ نہیں اس طرح کر کے ویسٹ کی غلامی کر کے ہم کیا جیت لیں گے. بس دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سسٹر، آپ کنٹینیو کریں. آپ کی بات تو یہ سن لے تو تھوڑا سا اور مڑوڑ اٹھے گا، حیضہ بھی تھوڑا بڑھ جائے گا. خیر ابھی تو حیضے شروع ہوئے ہیں، ابھی حیضوں کا آغاز ہوا ہے، ابھی بہت سے باقی ہیں. آگے آگے چلتے جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو آج سسٹر کا ان کی مثال نا ایک گدھ کے جیسی ہے. جیسے وہ ایک گدھ ہوتا ہے نا، خود کھاتا ہے اور پھر الٹ دیتا ہے، پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر وہی اپنی کی ہوئی الٹی کو کھا جاتا ہے. یہ بھی ساری زندگی حرام کھاتے ہیں، پھر الٹتے پھرتے ہیں ایزے کی صورت میں، اور پھر حرام کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، پھر بھی کہتے ہیں کہ اور کر لیں اور کر لیں فحاشی. ان کی وہی گدھ کے جیسی مثال ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ذہنی غلام ہیں ابھی تک، حالانکہ ہم نے آزادی لے بھی لیا پھر بھی ہم ذہنی غلام ہیں، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم ذہنی غلام ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے ویسٹ کا کلچر لانا چاہتے ہیں. تو یہیں پر آ کر ہماری جو ہے ذہنی غلامیت جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں لوگ، وہ انہی کی وجہ سے. اور جہاں بھی ہم اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں ہم خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری فیمیلز، ایون میلز بھی اب وہ عورتوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں. وہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں ٹڈیاں خود مارو، تو کاکروچ خود مارو، تو چھپکلیاں بھی خود مارو ہے. تو پھر جب عورتوں کو یہ سب کرنا پڑے گا تو پھر ان کو پھر ایک اور تکلیف ہوگی. پھر وہ سامنے آئیں گی اور آ کر کہیں گی اب تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا چھپکلیاں بھی خود مارو. بھائی اب کہاں گئی تمہاری آزادی؟ اب لگاؤ نا آزادی کے نعرے. چھپکلی سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور تمہیں اتنے بڑے بڑے گدھوں سے ڈر نہیں لگتا، اتنے بڑے بڑے مگر مچھوں سے ڈر نہیں لگتا جو منہ پھاڑ کے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں ڈسنے کے لیے. تم جا کر ان کے سامنے بن بناتی ہو اور اب اتنی گندی ڈریسنگ کرتی ہو اور اس طرح سے بے حیائی پھیلاتی ہو، اور پھر تم کہتی ہو کہ یہ آزادی ہے. فٹے منہ تڑیے آزادی دے.